حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخر کے جمعے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتلایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں نفل ادا کرو گے تو اس پر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور فرض ادا کرو گے تو 70 گنا اجر بڑھ جائے گا۔ اور اللہ تعالی نے اس مہینے کے دن کے روزے کو فرض فرما دیا، رات کی عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ فضیلت اور اہمیت کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو شہر الرحمہ بھی کہا گیا، رحمت کا مہینہ، شہر المغفرہ بھی کہا گیا، مغفرت کا مہینہ، شہر الغفران۔ حقیقت میں ہے یہ شہر القرآن، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کو اتارا گیا، اس کی 27 کی رات کو۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں اللہ تعالی ایمان والوں سے براہ راست خطاب کر، اور یہ بڑی عجیب بات کہ پروردگار عالم ہم جیسے خطا کار اور گناہ گار بندوں سے براہ راست خطاب کریں۔ ایک بادشاہ اگر کسی بھنگی کو بلا کر کوئی بات ڈائریکٹ کہہ دے تو بھنگی کے لیے بڑی عزت ہوتی ہے۔ ہماری تو وہ حیثیت بھی نہیں جو ایک بھنگی کی بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت براہ راست خطاب فرمائیں، یہ اس کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں قوم یہود سے چند مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا تھا، تو یہود کے علماء کو اس بات پہ اتنی خوشی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے براہ راست کلام فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ مرتبہ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس میں یہ الفاظ آئیں، یا ایھا الذین آمنوا، تو بہت توجہ سے بات کو سنو کہ اب اللہ رب العزت براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کی ذرا تفصیل دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا ایمان والوں کو، اور ان کو حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ مگر اس حکم کے دینے سے ہو سکتا تھا کہ دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی بوجھ لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی۔ تو وہ جو ڈر تھا اس کو ہٹا دیا گیا یہ بتا کے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پابندی صرف تمہارے اوپر ہی نہیں لگ رہی، یہ تم سے پہلے والوں پر بھی پابندیاں لگیں، یہ کنٹینیویشن ہے عبادت کی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد تمہیں نعمتوں سے محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اس کا فائدہ بھی ہمارا ہی ہے۔
حکومتیں پابندیاں لگاتی ہیں، کبھی بجٹ کی کمی ہوتی ہے، کبھی وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی کا مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پابندی لگائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والو تمہیں فائدہ ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ تو آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں اور ذرا اس پر محبت کی نظر ڈالیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اے وہ لوگو جو حسن حقیقی کی بندگی کرنے کا عہد روز ازل سے کر چکے ہو۔ ہم نے تو یوم میثاق کو عہد کر لیا تھا نا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، تو اے حسن ازل کی بندگی کرنے کا وعدہ روز ازل سے کرنے والو، اے حسن حقیقی کے چاہنے والو، توحید کے علمبردارو، اللہ تعالی کے ساتھ پیمان وفا باندھنے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ دنیا کا دستور ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اے بندو، اگر تم اللہ کا وصل چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، تو تمہیں بھی تو کچھ دینا پڑے گا نا۔ تو کیا دینا پڑے گا؟ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ ارے دنیا کے جو نفسانی محبتیں کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ وہ اپنے محبوب کی خاطر کیا کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ فرہاد ایک عورت کا عاشق تھا اور اس کی خاطر وہ پورے پہاڑ کو کھودنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگر نفسانی محبت والا ایک بندہ پورے پہاڑ کو کھودنے کے لیے تیار ہے، اس کے مقابلے میں 1 مہینہ دن میں بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی اتنی بڑی پابندی تو نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس پر تمہیں کوئی مادی چیز ملے گی، نہ کائنات ملے گی، بلکہ اس پر تمہیں کائنات کے پروردگار کا وصل اور دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے روزے دار کو۔ اللہ تعالیٰ نے اور عبادتیں بھی فرض کی ایمان والوں پر، جیسے نماز ہے، حج ہے، مگر ان کا صرف حکم فرما دیا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، پہلے ایمان والوں کی ذہن سازی کی، پھر ترغیب دے کر ان کی ذہن سازی کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور نماز عبادت ہے، اور روزہ یہ عبادت کے ساتھ اللہ کی صفات میں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک اور بلند ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور بندے نے اس کو اپنانا تھا، اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے ترغیب دی بندے کو کہ تم نے میری صفت کو اپنانا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، لہذا تم بھوکا پیاسا رہنے والی اس محنت کو کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ یہ جو خطاب ہے نا ایمان والوں کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کریں کہ چھوٹا بچہ اپنے والد کا اگر نام لینا تو اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب وہی بچہ ابو کہتا ہے تو والد کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔
ابو یا امی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی پاکستان آتے تھے، ابتدا جب تقسیم ہوئی تھی، تو کراچی میں اپنی ممانی کے ہاں ضرور تشریف لے جاتے تھے. کئی مرتبہ وقت کم ہوتا تھا تو علماء سمجھتے تھے کہ بھئی پروگرام زیادہ اہم ہے، اس میں سے اگر ملاقات کے لیے وقت نکالیں گے تو مشکل ہوگی. مگر حضرت فرماتے تھے نہیں بھئی مجھے ان کے ہاں جانا تو ضرور ہے. تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے اہتمام سے کیوں جاتے ہیں وہاں؟ تو فرمایا کہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے، کوئی کچھ اور نام دیتا ہے. پوری دنیا میں ایک میری ممانی ہے جو بوڑھی عورت ہیں، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں بیٹے کیسا حال ہے. تو یہ جو لفظ بیٹا کا میں سنتا ہوں نا تو میرے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو دنیا میں میرا بڑا ہے جو مجھے بیٹے کے لفظ سے پکارتا ہے. تو بیٹے کے لفظ کا سن کے جو دل کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان والوں کو اس آیت کے پڑھنے سے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھ سے پیمان وفا باندھنے والو، عہد وفا باندھنے والو، اے میرے حسن کے متوالو، میرے چاہنے والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے یہ روزے تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے ادیان دنیا میں آئے سب میں روزے کی عبادت تھی، لیکن سب سے زیادہ کامل عبادت یہ دین اسلام میں تھی. آج بھی دنیا میں عیسائی روزے رکھتے ہیں، مگر وہ روزے میں آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی چیزیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں. ان کا روزہ ہوتا ہے جو آگ پہ پکی ہوئی چیز ہے وہ نہیں کھانی. جبکہ دین اسلام میں یہ کامل روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا. یہ کامل عبادت اللہ نے دین اسلام کو عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ ایام 20 13 14 15 چاند کے اعتبار سے جو 3 تاریخیں ہوتی تھیں وہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، یعنی 6 مہینے پورے سال میں روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو 40 دن انہوں نے روزے رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ روزے رکھا کرتے تھے. ہندوؤں میں جو برہمن لوگ ہیں وہ بھی 24 روزے رکھتے ہیں، بلکہ بعض ان میں جیسے چینی دھرم ہے وہ 40 دن بھی روزہ رکھتے ہیں. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں کہ جس میں روزے کی عبادت نہ شامل ہو. کفار کی اس بات نے تصدیق کر دی کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو 1400 سال پہلے بتلا دیا وہ حقیقت تھی، وہ بالکل ٹھوس تھی. اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو باتیں قرآن میں کی گئی ہیں وہ حقیقت ہیں، وہ الٹیمیٹ ریالٹیز ہیں. آج کفر کی دنیا بھی انہیں تسلیم کرتی ہے. اور یہ بھی رکھیں کہ اس روزے کا فائدہ انسان کو خود ہے. مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا، وہ عیسائی تھا. پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوا، اور قدرتاً وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. میں نے کہا ہاں روزہ ہے ہمارا. کہنے لگا میں بھی سال میں 40 دن روزے رکھتا ہوں.
میں نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میری اس بات پہ بڑی تحقیق ہے کہ انسان جب 1 مہینہ 40 دن خالی پیٹ رہتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے خود بخود شفا پا جاتا ہے۔ اس شفا پانے کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی جسمانی صحت کی وجہ سے سال میں 40 دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو میں حیران ہوا کہ اندازہ کرو ایک کافر آدمی جسمانی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے 40 دن روزہ رکھتا ہے، اور ہمیں تو جسمانی فائدے تو ملیں گے ہی صحیح، ہمیں تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا وصل ملے گا۔ تو ہمیں تو شوق سے روزے رکھنے چاہیے، محبت سے روزے رکھنے چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھا نہ سکے۔ چند گھنٹے ہی ہیں نا دن کے، انسان سحری میں بھی کھا پی لیتا ہے، پھر افطاری میں بھی خوب کھا پی لیتا ہے، تو درمیان کے چند گھنٹے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ بندے سے ریہرسل کروا رہے ہیں۔ کوئی کام کروانا ہو نا تو اس کی مشق کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے مشق کروا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے حرام کو چھوڑنا ہے نا، تم مشق کرو، حلال کو بھی چھوڑو کچھ وقت کے لیے، اور اگر تم 1 مہینے کے لیے حلال کو بھی اللہ کے حکم پہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر بقیہ سال حرام کو چھوڑنا کون سا مشکل ہے تمہارے لیے؟ تو ایک ریہرسل کروائی گئی ہے ایمان والوں۔ آج سائنس کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے کیمیکل آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ ٹاکسک مٹیریل بن جاتا ہے۔ اگر پودا جو ہے اس کو یہ مٹیریل ملے تو پودا مر جاتا ہے، یہی مٹیریل انسان کو بھی ملتا ہے، مگر انسان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ اب جب یہ ٹاکسک مٹیریل بنتا ہے تو جسم اس کو سیل کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب میرے پاس فارغ وقت ہوگا میں اس کو پروسیس کروں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے گھر میں بہت ساری چیزیں یکدم آ گئیں تو عورتیں ان کو تھیلوں میں ہی رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب میرے پاس وقت فارغ ہوگا نا تو میں تھیلوں سے نکال کے اسے الماریوں میں سجا دوں گی۔ تو بدن بھی اسی طرح کرتا ہے کہ وہ جو ٹاکسک مٹیریل ہوتا ہے اس کو سیل کے اندر تھیلے میں ڈال کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ یعنی انسان کے ہاضمے کا نظام خالی ہو۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو خالی نہیں ہونے دیتے اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم پھر وہ جو سائیڈ میں پڑی ہوتی ہیں نا ایسی چیزیں، ان کو نکال کے ریپروسیس کرتا ہے اور انسان کے جسم کے لیے بیماریوں سے پھر بچا لیتا ہے۔ اسی لیے بھوکا رہنا بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ قدرتی نظام ہے۔ جانوروں میں سے جب کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے نا تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں ان کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جانور بیمار ہے، کہ کھا پی نہیں رہا۔ یہ کھانا پینا چھوڑنا ایک فطرتی نظام ہے، اور بھوکا پیاسا رہنے سے جانور شفا پا جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب سال میں 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہوا، اس کا روحانی فائدہ بھی تو ہے۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے اور انسان کے اندر ملکوتی صفت بڑھتی ہے، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو گویا ایک ملکوتی عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ملکیت بڑھتی ہے، فرشتوں کی صفت بڑھتی ہے۔
تو بشریت کمزور ہوتی ہے اور ملکیت کمی ہو جاتی ہے، تو انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے اور انسان کے اندر نفسانیت کم ہو جاتی ہے۔ تو روزے کے رکھنا انسان کے نفس کو کمزور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا؟ کہ انسان احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ غور کریں، کتنے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ دلایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ متقی انسان ہے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک بھائی کو دوسرے پہ غصہ تھا۔ اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اگر ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی ایک نے اشتعال دلایا مگر دوسرے نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کے اندر شہوت ابھاری جاتی ہے، لیکن جو متقی انسان ہوتا ہے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا جب آئی تو اس نے کہا قالت ہی تلک، یعنی اس نے شہوت کو ابھارنے والی بات کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو تقوی اسے کہتے ہیں کہ غصے کا اشتعال دلائے کوئی تو بھی انسان اس پر صبر کر لے، اور کوئی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ماحول ہو، انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کر لے۔ یہ متقی بندے کی صفت ہوتی ہے۔ قارون جب نکلتا تھا تو اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑے خزانے تھے۔ دنیا دار لوگ جب اس کے خزانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا لیت لنا اوتی مثل ما یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا مال کے قارون کو ملا۔ لیکن جو اس وقت علماء تھے، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس کے پاس ہے۔ یہ تو دنیا کی چند ٹھیکری ہیں، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی لذتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تقوی کی صفت روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ تقوی وہ نعمت ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے اللہ نے امت کو وصیت فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی، وصیت کا معنی نصیحت، تم سے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ وصیت نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا اپنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور یہ تقوی ہمیں حاصل ہوگا روزہ کے رکھنے سے۔ چنانچہ فرض روزے تو بہت خوشی سے رکھیں، اس کے علاوہ بھی روزے ہیں۔ ہر مہینے ایام بیض کے روزے رکھنے، یا ہر ہفتے سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ مسنون روزے ہیں، ان کو بھی شوق سے رکھنا چاہیے نوجوانوں کو، خاص طور پر وہ نوجوان جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، دل قابو میں نہیں ہوتا، شہوت کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ بہت تریاق چیز ہے۔
روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور وقت بغیر کھائے پیے گزار لے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور جو مختلف اعضاء ہیں جسم کے ان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان سے جھوٹ غیبت نہ نکلے، تو یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے۔ اور روزے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھ زبان کان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے اور دل سے غفلت بھی ختم کر دے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ۔ تو وہ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور اپنے دل کو غفلت سے بھی بچاتے ہیں، پورا دن اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے روزوں کو تیسرے درجے کے روزے بنا دیں۔ ہم کھانا پینا بھی چھوڑیں اللہ کی رضا کے لیے، اور روزے کے دوران گناہ کا ارتکاب بھی نہ ہو اور دل میں غفلت بھی نہ آئے، بلکہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ تو روزے کا سب سے بہترین درجہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ چنانچہ چیونٹیاں بلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق بھی بخشش کی دعائیں کر رہی ہے تو انسان کی بخشش کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ انسان کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولھا رحمتن، اس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہیں، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں۔ جب ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوں تو پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی؟ جب وہ بکریاں چرنے کے لیے نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیا کرتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کے فرمایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اکبر، ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں اور ہزاروں بکریاں ہوں گی، تو اتنے لوگ اللہ تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہوں اس وقت بخشش حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک واقف تھے تو آفس میں کلرک، مگر وہ کام کروا دیتے تھے بندوں کا، دوستوں کا۔ تو ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا کہ آپ اپنے افیسر سے کام کروا کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے حضرت جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا اس کی فائل لے کے میں رکھ لیتا ہوں، پھر میں اپنے افسر کے موڈ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی جب یہ بہت خوشی کے موڈ میں آتے ہیں نا تو اس وقت میں اس کے سامنے وہ فائلیں رکھتا ہوں اور یہ سائن کرتا چلا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہوتا ہے آج جو فائل سامنے رکھوں گا پوری ہو جائے گی۔ اگر دنیا کا ایک کلرک اپنے افیسر کا موڈ دیکھتا ہے اور اچھے موڈ کے دوران جو فائل سامنے رکھ دیتا ہے اپروو ہو جاتی ہے، تو آپ یہ بھی غور کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے لیے مغفرت کا طلب کرنا کتنا آسان ہے، جلدی فائل اپروو ہو جاتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں ایک سیزن آتا ہے جس کو بہار کا سیزن کہتے ہیں. اس بہار کے سیزن میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے اور خوب خوشبوئیں ہوتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا بہار کا مہینہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے سیزن ہوتے ہیں، سیزن کے دوران ان کی خوب سیل ہوتی ہے اور اس وقت یہ خوب محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو کھانا پینا اور آرام کرنا بھی یاد نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح رمضان مبارک نیکیوں کا سیزن ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں، ڈٹ جائیں، اپنے آپ کو نیکی کر کر کے تھکا دیں اور پھر تھک تھک کے اپنے آپ کو نیکی کرنے میں لگا دیں. خوب نیکی کریں. کرنے والے بہت کر لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. ایک قرآن مجید مکمل دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں پڑھتے تھے. تو اگر 30 دن کا رمضان ہے تو 60 یہ ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں مکمل پڑھتے تھے. تو 63 قرآن مجید رمضان مبارک میں ختم کیا کرتے تھے. اس وقت بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو رمضان گزرنے کے بعد اکثر اس عاجز کو خط لکھتے ہیں یا میسج کرتے ہیں، حضرت ہم نے پورے رمضان میں 30 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. بلکہ ایک خاتون کو میں نے تحلیل کا سبق دیا لا الہ الا اللہ کا، اور میں نے کہا کہ آپ اس کو 3000 دفعہ پڑھا کریں. اس نے فون کیا کہ حضرت میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی اور میں اب 50s کی عمر میں ہوں، میرے پاس بڑا وقت فارغ ہوتا ہے، آپ مجھے اور عمل بتائیں. میں نے کہا آپ 5000 مرتبہ تحلیل کر لیں. اس نے 5000 کرنا شروع کر دیا. پھر اس نے فون کیا جی میرے پاس بڑا وقت ہے اور بتائیں. میں نے کہا 15000 دفعہ کرو. پھر اس نے فون کیا جی اور بتائیں وقت بہت ہے میرے پاس. میں نے کہا بھئی 20000 دفعہ پڑھ لو. بہرحال قصہ کو تھا کہ بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو بتایا ایک دن میں کہ آپ 40000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں سمجھا کہ 40000 رمضان میں تو نہیں پڑھ سکے گی، تو یہ مجھے پوچھے گی کہ اب میں اس کو کچھ کم کر لوں، تو میں کم کر دوں گا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ کی شان، اس نے رمضان کے بعد فون کیا کہ حضرت میں نے روزانہ 40000 مرتبہ تحلیل بھی پڑھی اور میں نے اس رمضان میں 32 مرتبہ قرآن مجید بھی مکمل پڑھ لیا. تو کرنے والے لوگ آج کے دور میں بھی الحمدللہ خوب ڈٹ کے عبادت کرتے ہیں، اپنے اللہ کو مناتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. بڑھنے والوں کو اس میں قدم آگے بڑھانا چاہیے، خوب اپنے جسم کو تھکانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے اس پہ کہ یہ جسم دنیا کے لیے اتنی مرتبہ تھکا ہے. کتنا اچھا ہوا کہ آج یہ جسم دین کی خاطر تھکا ہے. اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے جسم کو دین کی خاطر تھکانے کا. اور گھبرائے نہیں، روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نوجوان آدمی پریشان ہو جائے. آرام سے 10-12 گھنٹے انسان بھوکا رہ سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر کے اوپر چڑھنے لگے. آپ نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین. اور تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین. جو صحابہ قریب تھے وہ حیران ہوئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرما رہے ہیں. جب درس مکمل ہوا تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 باتیں کی. پہلی بات، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہوں وہ اپنی بخشش نہ کروائے. اور میں نے کہا آمین.
پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو اس نے پھر کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور میں نے کہا آمین۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے نا، تو ماں بچے کو سخت ناراضگی کی حالت میں بھی بد دعا نہیں دیتی، کیونکہ پیار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کی بیٹے کو بد دعا دے تو اس سے بہت ناراض ہوتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے کتنی محبت تھی، اتنی محبت کے باوجود جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک بد دعا فرما رہے ہیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے بخشش نہ کروائی، تو نبی علیہ السلام نے اس بد دعا کو سن کے خاموشی اختیار نہیں کی، فرمایا آمین۔ اس کا کیا معنی کہ رمضان میں بخشش اتنی آسان ہے کہ جو بندہ رمضان میں بھی بخشش نہ کروائے اس سے زیادہ گیا گزرا بندہ تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس رمضان میں سچی توبہ کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور گناہوں سے 100% ہم نے نجات پانی ہے۔ یہ اس رمضان کا ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر رمضان کا اتنی قدر کرتے تھے کہ رمضان گزارنے کے بعد 6 مہینے تک دعا مانگتے تھے، اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں تھیں اس کو قبول فرما لینا۔ اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو پھر اگلے رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ آنے والے رمضان تک ہمیں بخیریت پہنچا دینا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنا ہی انتظار ہوگا۔ جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنا ہی انتظار ہوگا۔ اور آج کے دن یہ جو شعبان کے آخری دن ہے، یہ تو بہت ہی منور دن ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، صوم وصال، یعنی مستقل روزہ روزہ روزہ، ایسے لگتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، مستقل روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم اگر اتنے روزے نہیں رکھ سکتے تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم رمضان کی تیاری تو کریں نا۔ اور رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ صحت بنائیں اور کچھ مشق کریں اور ورزش کریں اور جاگنگ کریں۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ اپنے کام کی مصروفیتیں ایسے سمیٹ لیں کہ رمضان میں کام کی مصروفیت ذرا زیادہ نہ ہو۔ کاروباری لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو پہلے سمیٹ لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ ان کو مصروف نہ رہنا پڑے۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان مبارک میں گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرتے رہیں کہ بس میں نے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض لوگوں کو رمضان کی اس کیفیت کا پتہ ہوتا۔ چنانچہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ والے محلے میں ایک آدمی تھا جو شرابی تھا، وہ پورا سال شراب پیتا تھا، لیکن جب رمضان آتا تھا تو وہ 100% شراب سے توبہ کر لیتا تھا۔ ہم حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ 5 وقت رمضان میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ نیک تو محلے میں کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی رمضان اس کو ایسے گزارتے دیکھا۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب یہ رمضان اتنے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے تو پھر رمضان کے بعد یہ پھر کیوں شراب پیتا ہے۔ لیکن جب رمضان گزرتا پھر وہ شراب پینی شروع کر دیتا، پھر اس کی وہی زندگی۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو رمضان کی قدردانی کی وجہ سے جب وفات ہوئی اس کی تو اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس نے 3 مرتبہ اونچا کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھ کے اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو رمضان کی برکت سے اللہ نے اس کے ایمان کو محفوظ کر لیا۔
رمضان کے مہینے میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اس کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور افطار کے وقت ملائکہ فرشتے انسانوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ خلوف فم الصائم، کہ روزہ دار کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا، اس کے منہ کی مہک بھی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر رمضان مبارک میں جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یا تو وہ جو شتونگڑے ہیں وہی اس کو گناہ کروا دیتے ہیں، یا اس کا اپنا نفس جو ہے اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، ورنہ رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دے دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ امت کے گناہوں کی بخشش فرمانا چاہتے ہیں۔ تو بس ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ پھر ایک اور رمضان زندگی میں قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بخیریت رمضان تک پہنچائے اور اس رمضان کو خوب عبادت کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آپ تہجد کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں، انابت اللہ میں گزارنے کی کوشش کریں۔ امام ربانی حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جو انسان رمضان میں جس گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا رمضان کے مہینے میں آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے عبادت میں سستی نہیں کرنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو وظائف نہیں ہوتے۔ بھائی رمضان شریف کے اندر وظائف کی پابندی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بقیہ پورا سال وظائف کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، بھائی رمضان شریف میں آپ تہجد باقاعدگی سے پڑھیں، بقیہ سال اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 ستارے اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو 12 بھائی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، مشائخ نے لکھا ہے رمضان کے مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اور اس مہینے کو اچھی طرح گزارنے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے کو ایک گھونٹ پانی پلا دے گا تو اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ غریب لوگوں کی افطاری سحری میں ان کی مدد کریں، تعاون کریں، تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں
خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو خوب معاف فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صیام جو ہے وہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، انما الصائم من اللغو والرفث، انما الصیام، روزہ جو ہے وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے میں اور جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنے کا دوسرا نام روزہ ہے۔ تو رمضان میں اپنی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، تاکہ ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ بن جائے اور ہمیں اس کے بدلے اللہ کا وصل اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور اس میں ایک عجیب نقطہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر اپنے ذمہ لے لیا کہ باقی اعمال کا اجر تو فرشتے لکھ دیں گے، روزے کا اجر میں دوں گا۔ روزے کا اجر اللہ دیں گے تو کیا مانا کہ جس بندے کے روزے قبول ہو گئے وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے، چونکہ اجر اللہ نے دینا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں اور وہ اجر اس کے گناہوں سے تھوڑا ہو۔ بھئی دینے والا تو پروردگار ہے نا، تو پروردگار کو تو پیچھے کوئی کمی نہیں نا بجٹ کی کہ اس کو اتنا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ جب اللہ نے اجر دینا ہے اس کا معنی یہ کہ اللہ اس کو اتنا اجر یقیناً دیں گے کہ جو نیکی اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگی اور وہ بندہ یقیناً جنت چلا جائے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اپنے گھر میں اچھی طرح گزارے۔ اگر کوئی بے نمازی بھائی ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں، رمضان کی ترغیب دیں۔ کوئی عورت رمضان کے دنوں میں سستی کرتی ہے تو اس کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بدلے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ تو ہم ہر خواہش کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور اللہ ہی کو اپنا معبود بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی جو ہے اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کی گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچیاں یا جو لوگ علماء طلباء ترجمہ قرآن یا درس قرآن میں رمضان شریف کا وقت گزاریں گے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کا وقت قرآن مجید کے تعلیم و تعلم میں گزرے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور جو حفاظ ہیں وہ کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں قرآن مجید تراویح میں ضرور پڑھیں۔ جن نوجوانوں کو قرآن پاک اچھی طرح یاد نہیں ہوتا وہ گھبراتے ہیں کہ نہ سنانا پڑے اور رمضان گزر گیا، یہ فائدہ نہیں، یہ نقصان کی بات ہے۔ کوشش کریں کہ دور کریں، دہرائیں اور رمضان شریف میں تراویح میں سنائیں۔ مسجد میں سنائیں تو بہت اچھا، ورنہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور گھر میں کسی اور جگہ پر کسی اور حافظ صاحب کو پیچھے کھڑا کر کے قرآن سنائیں تاکہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر ہو سکے۔ ایک مرتبہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھنا، تراویح کے اندر پڑھنا، یہ بہت اہم ہے۔ اس سے پھر برکت رہے گی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فیض آپ کی آگے نسلوں میں جاری و ساری فرما دے گا۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شوق ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کم وزن کو پسند کیا جاتا ہے، تو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم سے کم ہو
تاکہ مردوں کی نظر میں، خامدوں کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں۔ لہذا ایک خبط ہے ڈائٹنگ کا، سارا دن لڑکیاں بھوکی رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے۔ وزن گھٹانے کے لیے فقط ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے رکھنے کی کوئی ترتیب بنانی چاہیے۔ روزے رکھنے کی ترتیب بنا لیں، اگر ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو ماشاءاللہ خود بخود وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ آج کے دور میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5۔ ہم اس ریسرچ کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دماغ کو جو ایک مرتبہ سگنل ملتا ہے نا، تو دماغ اس کو فوراً رجسٹر نہیں کر لیتا، اس میں ٹائم ڈیلے ہے۔ ٹائم ڈیلے کا کیا معنی؟ کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے، اور وہ 6 دن یا 7 دن کا پیریڈ بنتا ہے، ایک ہفتے کا۔ یعنی آپ اگر ایک دن فرض کرو روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کا سگنل دماغ نے لے لیا، اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا، تو کھانا کھانے کا سگنل فوراً رجسٹر نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو روزے کا سگنل تھا وہ 6-7 دن تک وہی رہے گا۔ اور اگر آپ نے 5 دن کے بعد دوبارہ روزے کو ریپیٹ کر لیا، تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزے سے ہی ہیں، اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح، دماغ آپ کو روزے میں ہی شمار کرے گا۔ اس لیے جو بندہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھے اور باقی 5 دن نارمل کھانا کھائے، دماغ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی اس نے روزے میں گزارا ہے۔ تو جس دماغ جو ہے بندے کے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5۔ چنانچہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال دی جائے، سنت کا ثواب ملے گا، اور وزن کم ہونے کا تو فائدہ مفت میں ہی مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔